بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن العربی فاؤنڈیشن کے آفیشیل چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم اب دوستوں کے لیے شیخ اکبر محی الدین محمد ابن العربی کی کتاب انشاء الدوائر میں سے ایک خاکہ لے کر آئے ہیں۔ شیخ اکبر نے اس کتاب کی بنیاد اسماء الہیہ پر رکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، جب اللہ سبحانہ نے مجھے چیزوں کے ان حقائق کا عرفان بخشا جن پر یہ چیزیں اپنی ذوات میں قائم ہیں، اور کشف سے ان اشیاء کی نسبتوں اور اضافتوں کے حقائق پر مطلع کیا، تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ انہیں حصی شکل کے قالب میں ڈھالوں گا تاکہ میرے ساتھی اور دوست عبداللہ بدر الحبشی پر ان کا سمجھنا آسان ہو۔ اس لیے میں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے انشاء الدوائر الاحاطیہ علی الدقائق علی مداحات الانسان للخالق والخلائق فی الصور المحسوسۃ والمعقولۃ والخلائق وتنزیل الحقائق علیہ فی انابیب الرقائق۔ اس کتاب میں نے خاکے بھی بنائے ہیں اور مثالیں بھی دی ہیں، اور یہ بھی واضح کیا ہے کہ انسان میں ایسا کیا ہے کہ وہ انسان ہے، اور اس میں ایسا کیا ہے کہ وہ صاحب ایمان اور صاحب احسان ہے۔ یہ خاکے فہم سے قریب تر اور علم رساں ہیں۔ ہم موجد کائنات سے تائید اور مدد کے طالب ہیں۔ اسی شکل کے بارے میں شیخ اکبر فرماتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کتاب میں دائرے اور جداول بنائیں گے، رقائق اور لکیریں کھینچیں گے، اصول اور فروع کو ظاہر کریں گے، مفروق اور مجموع میں فرق کریں گے، اور یہ بتائیں گے کہ انسان کن اسماء سے متخلق ہوتا ہے، اور انسان میں زمین کہاں ہے اور آسمان کہاں ہے، تجلیات کی کیفیات اور مقامات میں ان کی ترتیب کیا ہے۔ یہ سب اور اس جیسا بہت کچھ ہم اس مجموعے میں عملی خاکوں کے ساتھ اشکال کی صورت میں واضح کریں گے تاکہ طالب علم پر ان خاکوں سے فوائد اور معنی کا سمجھنا آسان ہو، اور معنی خود ایک ایسی متجسد صورت اختیار کر لے جس سے اس کا بیان مزید آسان ہو جائے، کیونکہ معنی جب شکل و صورت کے قالب میں ڈھلتا ہے تو حس اس سے پیار کرتی ہے، اور یہ معنی اس کے لیے ایک ایسا راستہ بن جاتا ہے کہ اس پر یہ چلتی ہے، اس میں یہ گھومتی ہے، یوں یہ سب اسے اس حقیقت تک پہنچا دیتا ہے جس کے لیے یہ خاکہ بنایا گیا اور جس واسطے یہ صورت جسدی لبادے میں ڈالی گئی۔ اسی لیے ہم نے ان معنی کو خاکوں اور تصاویر میں ڈالا۔ اس کتاب میں اس مخصوص شکل کے بارے میں آپ فرماتے ہیں، میں تیرے لیے شریعت کی طرف نظر کیے بغیر دائرہ عالم بناؤں گا، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ ان میں قائدین اسماء کون ہیں جو اس عالم پر تحکم رکھتے ہیں۔ پھر میں تیرے لیے عالم کا دائرہ سعادت اور دائرہ شقاوت بناؤں گا، اور کون سے قائدین عالم پر حکم رکھتے ہیں، ان دو دائروں کے عالم پر حکم رکھتے ہیں۔ پس ان اسماء سے عالم کی طرف پھیلے رقائق اور ان قائدین کے مراتب پر غور کر۔ میں تیرے لیے کائنات کے دائروں اور قائدین کی حاضرت کے مابین اسماء کے دو قبیلے بناؤں گا، اور ان میں تیرے لیے 3 دائرے بناؤں گا۔ ایک وہ جو دونوں قبیلوں پر مشتمل ہوگا، یہ دائرہ عالم مطلق الاکبر کے دائرے کے مقابل ہوگا، اور 2 ایسے دائرے جو عالم سعادت اور عالم شقاوت کے مقابل ہوں گے، تاکہ یہ دونوں قبیلے الگ الگ ہو جائیں۔ ان پر غور کر اور انہیں سمجھ۔ میں قائدین اسماء سے ایسی لکیریں کھینچوں گا جو سرپرست اسماء تک جائیں گی، اور پھر سرپرست اسماء سے لے کر عوالم تک پہنچیں گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی لکیر ایک قائد سے دوسرے قائد تک جائے، اس وقت یہ اسماء نیچے اتر کر عالم سے جڑتے ہیں کہ کچھ قائدین کا دیگر کچھ پر توقف ہے۔ میں ان لکیروں میں ان کا اثر بھی لکھوں گا تاکہ تو یہ سمجھے، لہٰذا اپنی توجہ مرکوز رکھ اور ذہن کو حاضر کر۔ اللہ کا شکر ادا کر کہ جس نے مجھے تیرے لیے مسخر کیا کہ تو تھوڑی سی کوشش اور درست مثال سے وجود کے بارے میں وہ کچھ جان گیا جو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ سب اللہ کے احسان، اس کی برکت اور قدرت سے ہے، اور مذکورہ دائرے کی شکل یوں ہے۔